اگر خدا نخواستہ ابھی بھی ہم نے ڈیموں کے اوپر سیاست کی اور ہم نے ڈیم کو سپورٹ نہیں کیا، پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو سپورٹ نہ کیا، تو ہماری آنے والی خدا نخواستہ جو ہیں وہ ایک ایک پانی کی بوند کو ترسیں گی۔ بھارت کے اس موقف کو ہمیشہ درست مانا جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ جی پاکستان کے پاس جو دستیاب پانی ہے اس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان 17 ممالک میں شامل ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہے۔ اچھا، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہر شہری کے لیے 5600 کیوبک میٹر پانی تھا، جو اب کم ہو کر 1000 کیوبک میٹر رہ گیا۔ پاکستان میں پانی کی مقدار میں کمی کے علاوہ اس کا معیار بھی یعنی سٹینڈرڈ بھی انتہائی متاثر ہوا ہے، پست ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی 85% آبادی 85% آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، اور ملک کا 92% 92% سیوریج کا جو پانی ہے وہ براہ راست دریاؤں میں اور نہروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس گندے پانی کی وجہ سے سوچیں سر، اس گندے پانی کی وجہ سے ہر سال 52,000 بچے ہیضے کا، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور شکار ہوتے ہیں جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو معیشت کا اگر میں کہوں 1.5% حصہ اسپتالوں میں پانی سے متعلقہ بیماریوں کے علاج پر خرچ ہو رہا ہے۔ زیادہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو آبی تنازع ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے اگر میں کہوں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، بگری کریں گی، لیکن ساتھ ہی بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم عالمی فورمز پر اپنے اس حق کے لیے صحیح طریقے سے آواز نہیں اٹھا سکے۔ بھارت کے اس موقف کو ہمیشہ درست مانا جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ جی پاکستان کے پاس جو دستیاب پانی ہے اس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کب ہم یہ صلاحیت حاصل کر پائیں گے، اور یہ جو بھارت اپنا یہ موقف درست ثابت کر جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کہاں کمی ہے؟ تھینک یو فضا۔ ورلڈ واٹر ڈے آج، اور پاکستان انفارچونیٹلی ان ممالک شامل ہے جہاں سب سے زیادہ ایسی کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں جس میں ہم پانی کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والی قوموں میں سے۔ پھر ہماری آبادی 22 کروڑ ہے، بہت زیادہ ہے۔ پھر کلائمیٹک چینجز ہماری ایسی ہیں کہ جس کے ہمارے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ ہماری جو ایگریرین اکانومی ہے، ہم لوگ ایگریکلچر کے اوپر 70% سے زیادہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ہماری جو پریکٹسز ہیں ایگریکلچر کی بھی وہ بالکل پرانی ہیں، اور ہماری جو کچھ فصلیں ہیں وہ بہت زیادہ واٹر کنزیوم کرتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمیں تو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اس نیچرل ریزروائر کو۔ جہاں تک آپ نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا تو ساری بات ہے کہ پہلے دن سے یہ پاکستان اور انڈیا میں تصل پانی کے اوپر ہو گئی تھی، اور آگے مزید شدت اس کے اندر آنے والی ہے کیونکہ دونوں ملکوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اور جب یہ 1960 میں میرا خیال میں جب انڈر واٹر ٹریٹی جو ہے جب سائن ہوا تھا، تو 1970 تک ہم 2 بڑے ڈیم جو تھے تربیلا اور منگلا کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ تب سے اب تک انڈس واٹر ٹریٹی کو مسلسل انڈیا وائلیٹ کرتا ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی پچھلی حکومتوں نے جو ہمارا جو ہر فورم پہ جو ہمیں بات کرنی چاہیے تھی پانی کی، انڈیا سے جو ہمارے مسائل تھے آبی، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکے کیونکہ وہ ہمارے دریاؤں پہ بند باندھتا رہا، وہ ہمارا پانی روکتے رہے، اور جس ٹائم ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ہماری کھڑی فصلوں کے اوپر انڈیا جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں پانی چھوڑ دیتا بغیر وارننگ کے۔ اور پاکستان کی طرف سے آپ کو پتہ ہے فضا، آپ زیادہ انڈیا پاکستان کے فارن پالیسی پہ اور ایل او سیز کے اوپر آپ نظر رکھتی ہیں کہ جو پچھلی حکومتیں تھی وہ بند باندھتے تھے انڈیا کی طرف سے، ہماری طرف سے آم اور ساڑیاں اور آم کی پیٹیاں بھجوائی جاتی تھی۔ تو کسی صورت میں بھی پاکستان کی طرف سے پریویسلی اس پانی کے مسئلے کے اوپر کام نہیں کیا گیا، لیکن آج بھی میں دیکھ رہی تھی، اور ہماری حکومت کا چونکہ ہم لوگوں نے، آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دونوں کو واٹر اینڈ پاور کو الگ کر کے باقاعدہ واٹر کی الگ منسٹری بنائی کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور 2 بڑے میگا ڈیم جو ہے دیامر بادشاہ جو ہے ہماری حکومت ہے، پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کا 2 بڑے ڈیموں کا افتتاح بھی کر چکے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہم واٹر ریزروائرز کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بالکل کیپیسٹی ہے ڈیم بنانے کی، بند باندھنے کی، اپنے واٹر ریزروائرز کو سیو کرنے کی، نہ کہ یہ جا کے بالکل ضائع ہو جائے۔ لیکن پاکستان نے بہت سالوں کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے اس ویژن کو اور اس کو لے کر چلیں کہ ہم 2 بڑے ڈیم جو ہیں، اس میں ظاہر بات ہے پریویسلی
ہمارے چیف جسٹس صاحب کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہیں, پھر ہماری آرمڈ فورسز کا بھی اس میں ہاتھ میں تھے, لیکن اب شکر الحمدللہ کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. لیکن جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن جو انڈیا کر رہا ہے وہ اب ہمیں ہر فورم پہ لے کر جانا چاہیے. اور پاکستان 2005 میں واٹر اسٹریس لائن آلریڈی جو ہے وہ کراس کر چکا ہے, اور اب مزید اب کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک 2030 تک پاکستان مزید اوور اسٹریسڈ جو ہے ممالک کے اندر آ جائے گا. اور خدا نخواستہ آگے والی لڑائیاں جو ہیں پھر وہ اسی طریقے سے, آپ دیکھیں ہمارے بڑے شہروں میں تو سارا ٹینکر مافیا آ گیا ہے, لوگوں کو پانی پینے کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے. تو آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل مسئلوں کو بھی حل کرنا چاہیے. لیکن اس واٹر ریکارڈ میں کچھ چیزیں میں نے پڑھی تھی, اس کے اندر تو بہت ساری ایسی بھی چیزیں لکھی ہوئی تھی. فار ایگزامپل کہ آپ کے آپ نے چھوٹے واٹر ریزروائرز بنانے, چھوٹے اسمال ڈیمز آپ نے اپنے صوبوں کے اندر کرنے, پانی کی تقسیم تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ جیسے اب چشمہ رائٹ بینک کے نال کے اوپر ہے, اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے بہت زیادہ کام کیا ہے. گوملزام ڈیم کے اوپر بہت زیادہ KPK کے اندر کام کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا پورا ساؤتھ KP ہے یہ سارا گرین اور لش اس کے اندر انشاءاللہ زرخیز ہو جائے گا. وہ چیزوں کو بڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان. تو صبح کو اکٹھے آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں فضا ان ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ان انجینئرس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ان انوائرمنٹلسٹ کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں ان نیشنلسٹ کی بھی ضرورت ہے کہ جو لڑائی پھیلانے کے بجائے کنسنسس کر کے تمام صوبوں کو آپس میں بٹھائیں اور آپس میں راضی کریں کہ, اور جن ڈیموں کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے میں بھی بات کریں. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کا اپنا کردار ہے, چیف ایگزیکٹوز کا اپنا کردار ہے, اور نیشنل ڈائیلاگ اور کنسنسس کی بڑی ضرورت ہے. اور ایسا فورم ہے جس کے اوپر مزید ٹینشن سرتاج, آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا, مجھے بڑا اچھا لگا یہ آپ نے جو کہا کہ ہمیں ان تمام لوگوں کی ضرورت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ ضرورت پوری کیسے کی جا سکتی ہے؟ ابھی جو ٹیم ہے پوری, مطلب اتنے لوگ ہیں پورے سسٹم میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت کی ابھی بھی کمی ہے, یا آپ کو فلو نظر آ رہا ہے, کمی نظر آ رہا ہے, اس کو پورا کیسے کیا جا سکے گا؟ ذرا کوئی آئیڈیا شیئر کیجیے گا. دیکھیں نا فضا, جو پانی کا جھگڑا ہے یا پانی کا جو تقسیم ہے یہ تو بیسکلی ایک نیچرل ریسورس کے اوپر, اور یہ تو ایک پانی کا جو ایک پراپر, یہ تو ایک سائنس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تو بڑے ایکسپرٹ پاکستان کے اندر پڑے, کیونکہ پاکستان کے تو وہ ایکسپرٹ بھی تھے نا جنہوں نے تربیلا ڈیم بنائی تھا, اور اس کو ایک ون آف دی انجینئرنگ میریکلز کہا جاتا ہے. تو جب وہ ہم بنا سکتے تھے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اندر کیسے پڑ گئے ہیں. حالانکہ اب تربیلا ڈیم کی اور باقی ہمارے, کیونکہ ہمارے پاس فلڈس بہت زیادہ آتے ہیں تو ہمارے پاس سلٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر ہم ان کی ڈیسلٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر تو کہتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی میں ایک اور بڑا ڈیم بن سکتا ہے, اتنے پیسے اس کے اوپر لگتے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے یہ بالکل ایک سائنس ہے جس میں ہم جس طریقے سے بجلی پیدا کرتے ہیں, جس میں سے اگر بولڈرز نکالتے ہیں یا یہ جو بارش کے ساتھ جو سلٹنگ ہوتی ہے, جب سلٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس قدر سینسیٹیو میٹر ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ پورے پاکستان کی بجلی ہی وہ بیٹھ جائے, وہ سسٹم ہی بیٹھ جائے. یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے. تو وہ جو ایکسپرٹس ہیں یا وہ جو ہمیں چاہیے وہ تو موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہر ڈیبیٹ کو پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ ہم سائنٹیفک چیزوں پہ اور لوگوں کی تقسیم اور ضروریات کے اوپر اور نیچرل ریزروائرز کے اوپر بات کریں. اگر ہم یہ سوچیں کہ 6 مہینے کی بارش جو اب مونسون کی یا جو اچانک سے جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر ہو جاتی ہیں, تو کیا شہروں نے اپنی کیپیسٹی بنائی ہے کہ اربن فلڈنگ کے بجائے جو 37 لوگ کراچی کے اندر ایک ہی رات کے اندر شکل جاتے ہیں, کیا وہ پانی کو ریزروائر کو انہوں نے سٹور کرنے کے کوئی طریقے سوچے ہیں؟ ابھی CM عثمان بزدار صاحب نے جو لاہور کے اندر شروع کیا ہے کہ انڈر گراؤنڈ لاہور میں جہاں پہ رین فال زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے پانی کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو استعمال کریں. رین واٹر ہارویسٹنگ ایک بہت بڑا سائنس ہے. تو ہر چیز کو انفارچونیٹلی پولیٹیکل بنا دیا گیا. اور جب ایکس جو چیف صاحب نے اور پھر اسی طرح جو چیف جسٹس صاحب نے اور ہمارے موجودہ باجوہ صاحب نے اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے جب دیامر بادشاہ ڈیم کی کہا کہ بنیاد رکھتے ہیں, اسی طریقے سے بادشاہ ڈیم کی, تو آپ کو پتہ ہے فضا, آپ کو یاد ہوگا کہ پراپر جو انفارچونیٹلی پولیٹیکل لیڈران تھے PMLN کے, بڑے اچھے تھے جن کو لوگ بڑا لائق فائق سمجھتے ہیں, جن کی سیاست میں زندگی گزرے, وہ تو مذاق اڑانا شروع ہو گئے تھے. یہ کیسی قوم ہے, یہ کیسے سیاستدان ہے کہ اتنی اچھی قوم کے سیاستدان جو ہے بجائے اس کے کس کو سپورٹ کریں, کیونکہ کچھ چیزیں سیاست کے لیے نہیں تھی ہیں. آپ نے اپنے آنے والی مستقبل کا سوچنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا بند باندھتا جائیں اور آپ اپنے پانی کو ضائع کرتا جائیں, ابھی تو دوسری طرف دریائے کابل کی طرف تو ابھی تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے, ابھی تو ہم اس طرف کی انڈیا کی طرف سے بات کر رہے ہیں. تو ابھی اگر ہم نے ہر طرف سے سوچنا شروع کر دیا تو یہ جو ہمارے واٹر ٹیبل ساری نیچے چلی گئی ہے, 1200 فٹ پہ بلوچستان کے اندر جو ہمارا پانی چلا گیا ہے,
ریچارج پاکستان کا منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے. تو اگر ہم لوگوں نے سیریس لینا شروع کیا اور ہر چیز کو پولیٹیکل لڑائی کرنے کے بجائے ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کچھ چیزیں سیاست کے لیے نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ ابھی بھی ہم نے ڈیموں کے اوپر سیاست کی اور ہم نے ڈیم کو سپورٹ نہیں کیا, پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو سپورٹ نہ کیا, تو ہماری آنے والی خدا نہ خواستہ جو ہیں وہ ایک ایک پانی کی بوند کو ترسیں گی.